بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، اگر آپ اس چینل پر نیو ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ آپ کو ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک ضرور کیجیے، سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کیجیے تاکہ آپ کو ہماری نئی آنے والی ویڈیو کے بارے میں پتہ چل سکے۔ الحمدللہ سورۃ الفاتحہ سے ہمارا آغاز ہو گیا۔ الحمدللہ آپ کو پتہ ہے سورۃ الفاتحہ، فاتحہ کا مطلب کیا ہے؟ کھولنے والی، ایک چابی اس کو کہا گیا ہے، ٹھیک ہے، یعنی قرآن پاک کو کھولنے والی، یعنی پہلے صفحے پہ سورہ فاتحہ موجود ہے۔ الحمدللہ سورۃ الفاتحہ قرآن مجید کی سب سے پہلی سورت ہے اور اس کی بہت زیادہ فضیلت آئی ہے میری ماں بہنوں۔ سورۃ الفاتحہ کو فاتحۃ الکتاب بھی کہا گیا، یعنی کتاب کو کھولنے والی۔ تو اس کے 36 نام آئے ہیں جی روایات میں، جن میں کچھ نام میں آپ کو بتاتی ہوں۔ اس کو ام القرآن بھی کہا گیا، اس کو سبع الثمانی کہا گیا، یعنی سبع المثانی، اور اس کو القرآن العظیم کہا گیا، اسی طرح اس کو الشفا کہا گیا، اسی طرح اس کو رقیہ یعنی دم وغیرہ کا بھی اس کا ایک نام ہے رقیہ، ٹھیک ہے، الرقیہ۔ تو اس سے پتہ چلا کہ کوئی بیماری ہو، کوئی تکلیف ہو، تو اگر سچے دل کے ساتھ مطلب کو ذہن میں رکھتے ہوئے اگر ہم سورہ فاتحہ کی تلاوت کریں گے اور دم کریں گے تو اللہ تعالیٰ ضرور شفا دے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور سورہ فاتحہ کے بارے میں ہے جی کہ سورہ فاتحہ جس کا نصف حصہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے اوپر مشتمل ہے، اور نصف حصہ جو ہے وہ بندہ اپنے رب سے دعائیں کر رہا ہے، اللہ سے مانگ رہا ہے، یعنی آدھا حصہ اللہ کی حمد و ثنا اس کی رحمت کے بارے میں ہے، اور آدھا حصہ دعا ہے جو ہم اللہ سے مانگتے ہیں۔ تو جو بندہ اللہ کی بارگاہ میں سورہ فاتحہ پڑھتا ہے، دعا کرتا ہے، سورہ فاتحہ کو نماز سے بھی تعبیر کیا گیا ہے، آپ کو پتہ ہے اس کے بغیر تو نماز ہوتی ہی نہیں ہے۔ اور اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا مفہوم ہے کہ جو لوگ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں قرآن کی تلاوت کرتے ہیں اور سیکھتے اور سکھاتے ہیں تو فوراً ان کو جو فائدہ ملتا ہے رب کی طرف سے کہ ان کے اوپر سکینہ نازل ہو جاتی ہے، یعنی وہ سکون میں آ جاتے ہیں۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ رہے ہیں، اور فرشتے ان کو گھیرے میں لے لیتے ہیں، اور جب تک کہ دعا نہیں ہو جاتی فرشتے ان کو گھیرے میں لیے رہتے ہیں۔ تو الحمدللہ ہم نے آغاز سورہ فاتحہ سے کیا، قرآن کی تلاوت ہوئی الحمدللہ۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے کچھ فرشتے جو ایسی ذکر کی محفلوں کو ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، اور جب ان کو ایسی محفلیں ملتی ہیں تو وہ باقی فرشتوں کو بھی آواز لگاتے ہیں کہ سارے ادھر آ جاؤ، یہاں اللہ کا ذکر ہو رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو پھر ہم کیوں نہ اپنے رب کی حمد و ثنا کچھ ان الفاظ میں کریں، الحمدللہ الحمدللہ عدد ما خلق، الحمدللہ ملء ما خلق، الحمدللہ خلق ما فی السماوات و ما فی الارض، الحمدللہ عدد ما احصا کتابہ۔ آپ کو پتہ ہے صرف ایک لفظ جو ہم نے پڑھا نا، الحمدللہ عدد ما خلق، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد کا مفہوم ہے کہ اگر آپ لاکھوں کروڑوں دفعہ بھی الحمدللہ پڑھیں گے نا تو اس ایک لفظ کو آپ نہیں پہنچ سکتے، کیونکہ اس میں اس کا مطلب کیا ہے؟ الحمدللہ عدد ما خلق، اے اللہ میں تیری اتنی تعریف بیان کرتی ہوں جتنی یہ مخلوق میں جتنی بھی چیزیں ہیں ان کی تعداد کے برابر۔ تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ اگر ہم تسبیحات بھی کریں، ہم 100 کی تسبیح، 1000 کی تسبیح، اس سے زیادہ نہیں کر سکتے، لیکن یہ چھوٹا سا جملہ یاد رکھیے گا، الحمدللہ عدد ما خلق، اے اللہ میں تیری اتنی تعریف بیان کرتی ہوں جتنی تیری مخلوق میں جتنی تعداد ہے ان چیزوں کی۔ تو کتنا پیارا اس کا مطلب ہوا۔ آپ نے اس دعا کو یاد رکھنا ہے انشاءاللہ، اور جو ہے نا خود بھی اس پہ عمل کرنا ہے اور دوسروں کو بھی سکھانا ہے الحمدللہ۔ چلیں جی آغاز کرتے ہیں ہم الحمدللہ۔ الحمدللہ رب العالمین، سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کی ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ اچھا مجھے یہ بتائیں کہ کیوں سب تعریفیں اللہ کی ہیں؟ اللہ کی سب تعریفیں کیوں ہیں؟ کون تعریف کے قابل ہوتا ہے؟ آپ کو پتہ ہے کہ وہ رازق ہے، وہی دینے والا، وہی لینے والا، وہی سارے انتظام کرنے والا۔ ہماری ایک سانس آ رہی ہے اور جا رہی ہے، سب اس کے ہاتھ میں ہے، تو پھر وہ تعریف کے قابل ہے نا۔ آپ کو پتہ ہے دنیا میں اگر ہم کسی کی تعریف کرتے ہیں اس کے اندر کوئی ایک آدھ ماڑی موٹی خوبی ہوتی ہے، لیکن اللہ تو اتنا غفور الرحیم ہے، اتنی رحمت والا ہے کہ اس کی جو رحمت ہے نا وہ 100% ہے، جس میں 99% رحمت اس کے ہاتھ میں ہے۔ ابھی اس نے وہ ہم پہ نازل نہیں کی، ایک حصہ اس کا رحمت کا ہمارے اوپر ہے، اور دیکھیں کہ اللہ کی رحمت کتنی ہے، تو وہ ہے نا تعریف کے قابل۔
ٹھیک ہے. تو آگے اللہ پاک فرماتے ہیں الرحمن الرحیم، بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. اتنا مہربان ہے میری ماں بہنوں کہ اس کی رحمت مسلسل برس رہی ہوتی ہے. اللہ جو ہے نا بہت زیادہ غفور الرحیم ہے، رحم کرنے والا ہے، مہربان ہے. اور آگے اللہ پاک فرماتے ہیں کہ مالک یوم الدین، یعنی اللہ مالک ہے قیامت کے دن کا. اللہ مالک ہے قیامت کے دن کا، یعنی قیامت والے دن کوئی بندہ کسی کی سفارش نہیں کر سکے گا. جیسے لوگ کہتے ہیں نا کہ ہمیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش ہو جائے گی، ہم ان کے امتی ہیں، ہم نماز پڑھیں یا نہ پڑھیں، ہم کوئی دین کے کام کریں یا نہ کریں، ہمیں تو اپنے نبی کی سفارش مل جائے گی. یہ تو یہودیوں اور عیسائیوں کا کہنا تھا. آپ کو پتہ ہے یہودی اور عیسائی کہتے تھے کہ ہم تو اللہ کے لاڈلے ہیں، ہمیں تو 1 یا 2 دن بس آگ چھوئے گی، اس کے بعد ہم جنت میں چلے جائیں گے. تو میری ماں بہنوں یاد رکھیے گا، اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ اللہ کی رحمت، اللہ کی سفارش کے بغیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی کسی کی سفارش نہیں کر سکیں گے. آگے اللہ پاک فرماتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ پاک فرماتے ہیں ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں. ایسے یہ اب ہم دعا مانگ رہے ہیں اللہ سے. ٹھیک ہے، پہلے ہم نے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، ہم اللہ سے اب دعا مانگ رہے ہیں کہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھے سے مدد مانگتے ہیں. جیسے ہم نے سورۃ الانفطار میں پڑھا نا، یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ للہ. اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اس دن کوئی ہستی کسی کے لیے کوئی اختیار نہیں رکھے گی، سارا معاملہ اللہ کے ہاتھ میں ہوگا. تو جب سارا معاملہ اللہ کے ہاتھ میں ہے نا میری ماں بہنوں، تو ہمارے لیے کوئی کچھ نہیں کر سکتا. اللہ ہے تو ہم نے اللہ کی باتیں ماننی ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ ہماری قیامت والے دن سفارش کر سکیں اور ہمیں جو ہے نا جنت الفردوس عطا کر سکیں. آگے اللہ پاک فرماتے ہیں، اور دیکھیں کہ جب اللہ پاک فرماتے ہیں نا کہ تیری ہی ایسے دعا کرو، ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں. تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ مدد تو ہم لوگوں سے بھی مانگتے ہیں، جیسے بھی مجھے پانی چاہیے تو میں اشارہ کروں گی مجھے پانی پلا دیں ہیں. تو لوگ کہتے ہیں کہ دیکھو ہم بندوں سے بھی تو مدد مانگ رہے ہیں. یہ غلط کنسیپٹ ہے. اب دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اپنے مومنین کی ضرورت ہوتی تھی اور مومنوں کو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ضرورت ہوتی تھی. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مثال دیکھ لیجئے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا، من انصاری الی اللہ. ہم نے ایک جگہ یہ پڑھا تھا نا کہ کون ہے جو اللہ کا دوست ہے اور اللہ کا دوست میری مدد فرمائے گا، ہیں یعنی اللہ کے دین کے لیے کون میرا مددگار ہوگا. جیسے میں نے آپ کو آواز لگائی، آپ کو واٹس ایپ پہ پیغام بھیجے، آن لائن سارے لوگ اس دورہ قرآن کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، تو میں نے آپ سے یہی پکار لگائی نا، من انصاری الی اللہ، کہ دین میں کون اللہ کا مددگار ہوگا، دین میں کون اللہ کا ساتھی ہوگا. تو آپ سب نے لبیک کہا، آپ نے کہا ہم سب اللہ کے ساتھی بنیں گے. تو میری ماں بہنوں یہ کیا ہے کہ یہ دنیاوی اسباب ہیں. ہم دنیا میں ایک دوسرے کے بغیر تو رہ ہی نہیں سکتے نا. تو جیسے ہے نا اللہ پاک فرماتے ہیں وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، کہ نیکی اور تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو. تو مدد کے بغیر تو ہم چل ہی نہیں سکتے. لیکن یہاں پہ مدد اللہ کی، یعنی ہر کام اللہ کے ہاتھ میں ہے. جیسے ابھی دورہ قرآن کے لیے بیٹھے ہیں، اس سے پہلے 2 نوافل ادا کیے نماز کے بعد، اللہ ہماری مدد فرمانا. تو سب سے بڑی مدد اللہ کی. اس کے بعد دنیا میں ہم جب اکٹھے رہتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے وہ کہتے ہیں نا 100 داندیاں ایک داندے کو آ ہے نا، ہمیں ایک دوسرے کی ضرورت پڑتی ہے. یہ مدد اور معنوں میں ہے، یہ دنیاوی اسباب ہیں، اس میں کوئی گناہ نہیں ہے. تو آگے ہے جی اہدنا الصراط المستقیم. ہم اللہ سے دعا مانگتے ہیں کہ اللہ ہمیں سیدھی راہ دکھا، سچی راہ دکھا، وہ راستہ جو تیرا راستہ ہے، ہمیں انگلی پکڑ کر چلا. الحمدللہ. اگلی آیت میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اس طرح دعا مانگا کرے، صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ ہمیں انعام یافتہ لوگوں کے راستے پر چلا. اب انعام یافتہ لوگ کون ہیں؟ یہ دعا ہم سب کے لیے ہے. ٹھیک ہے، ہم سب نے یہ دعا مانگنی ہے کہ اللہ ہمیں انعام یافتہ لوگوں کی راہ پر چلا، یعنی صراط الذین انعمت علیہم. تو اب انعام یافتہ لوگ کون ہیں میری ماں بہنوں؟ جیسے بعض لوگوں کی نظر میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کا سٹیٹس بہت بڑا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جو مالدار ہوتے ہیں. کیا وہ انعام یافتہ لوگ ہوتے ہیں؟ نہیں، بلکہ اللہ کی نظر میں انعام یافتہ لوگ وہ ہیں جو اللہ کے راستے کو اپناتے ہیں، جو اللہ کے راستے کی پیروی کرتے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلتے ہیں.
تو ہمیں اللہ کی نظر میں اگر اچھا بننا ہے، انعام لینا ہے، تو پھر ہم نے اللہ کے جو ولی اللہ ہیں، اللہ کے صدیقین ہیں، اللہ کے جو شہداء لوگ ہیں، انبیاء اکرام ہیں، ہم نے ان کے راستے کو اپنانا ہے۔ اسی طرح آگے آیت ابھی مکمل نہیں ہوئی ہے، غیر المغضوب علیہم، یعنی اے اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں کے راستے پہ نہ چلانا جن پر تجھے غصہ آیا، بہت انہیں غصہ کیا۔ یہ کون سے لوگ ہیں آپ کو پتہ ہے؟ ان کے پاس علم بہت تھا لیکن عمل نہیں تھا، تو یعنی یہودی، اور آج تو مسلمانوں میں بھی ایسا ہی ہے، علم تو بہت ہے لیکن عمل نام کی چیز نہیں ہے۔ تو ہم نے اللہ سے دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل نہ کرنا جن کے اوپر تیرا غصہ ہوا۔ اور آگے اللہ پاک فرماتے ہیں کہ یوں دعا مانگو کہ ولدالین، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ ہمیں گمراہ لوگوں میں سے کرنا۔ اب گمراہ کون تھے؟ جن کے پاس علم بھی نہیں تھا اور عمل بھی نہیں تھا، یعنی عیسائی لوگ۔ آج مسلمانوں کا بھی یہی حال ہے، علم ہے کوئی نہیں ہے اور دین میں وہ اپنے پاؤں اڑاتے ہیں اور ڈنڈیاں مارتے ہیں اور فرقے پیدا کرتے ہیں۔ تو ہم نے اللہ سے دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں سے بچائے، ٹھیک ہے؟ یعنی یہودی عیسائیوں دونوں کی گمراہیوں سے اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے۔ اور یہ دونوں گمراہ تھے، یہ اللہ کے ساتھ دوسرے نبیوں کو شریک کرنے والے تھے۔ الحمدللہ الحمدللہ آخر میں جو لفظ آتا ہے نا، ہم کہتے ہیں آمین۔ آپ کو پتہ ہے آمین سورہ فاتحہ کے آخر میں آمین کہنے کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی تاکید فرمائی ہے، اس کی بہت فضیلت ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اونچی جب نماز پڑھاتے تھے نا، جہری نماز، تو اونچی آواز سے آمین کیا کرتے تھے، اور پیچھے سارے صحابہ کرام بھی آمین کیا کرتے تھے۔ اور آمین کا مطلب ہے کہ اے اللہ ابھی جو میں نے دعا مانگی ہے اس کو قبول فرما، آمین یا رب العالمین، الحمدللہ۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ بندوں کے ساتھ ساتھ فرشتے بھی